الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، آج قیام اللیل کی 23ویں رات تھی اور جو صورتیں آج ہمارے سامنے پڑھی گئی ہیں وہ سورہ صاد، سورہ زمر اور سورہ غافر، یہ تینوں صورتیں آج مکمل پڑھی گئی ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ رب العالمین نے بالکل شروعات میں ہی ایک لفظ ایک ایسے معنی میں استعمال فرمایا ہے جس پر غور و فکر کی اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق۔ قرآن کی قسم جو نصیحتوں والی ہے، قرآن کی قسم جو نصیحتوں والی ہے، بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، مگر کفار تکبر اور مخالفت میں۔ آپ نے ایک بات پر غور کیا کہ رب تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں تو سراسر نصیحت ہے، عبرت ہے، لیکن جو کفار ہیں وہ اس قرآن پر ایمان لانے کے بجائے، اسے ماننے کے بجائے اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس قرآن میں کوئی کمی ہے، انکار کی وجہ یہ ہے کہ وہ تکبر اور مخالفت میں ہیں، ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ حاضرین، میں آپ کو لفظ پڑھ کر سناؤں اور وہ محسوس کراؤں جو محسوس کرانا چاہتا ہوں۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بل مگر کافر لوگ عزت میں اور مخالفت میں۔ یہاں لفظ عزت اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے مگر تکبر کے معنی میں۔ کس معنی میں؟ تو لفظ عزت کا معنی تکبر کیسے ہو گیا، یا لفظ عزت تکبر کے معنی میں کیسے ہو گیا؟ حاضرین، یاد رہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی عزت کرے اور کسی کی نہ کرے، یہی تکبر ہے، اور انسان قابل عزت کی عزت کرے، یہ عزت ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اگر دوسرے آپ کی عزت کریں تو وہ عزت ہے، اور آپ خود اپنی عزت کریں تو یہ تکبر ہے۔ تو ہم اور آپ اچھی طرح اپنی زندگی میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم خود اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو بہت جانکار سمجھتے ہیں، بہت قابلیت اور صلاحیت والے سمجھتے ہیں، بہت ماہر سمجھتے ہیں، یا دوسرے ہمارے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر ہم میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو یہ، میں تو وہ، میں یہ، میں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تکبر کر رہے ہیں۔ یہی تو خود سے اپنی عزت، جس کو منہ میاں مٹو کہتے ہیں، یہ اپنی عزت یہی تکبر ہے۔ لیکن دوسرے کہیں کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کے اندر یہ ہنر رکھا ہے، اللہ نے آپ کے اندر یہ قابلیت رکھی، یہ مہارت رکھی ہے، یہ عزت ہو۔ اس پر فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اے اللہ، لوگ میرے بارے میں جیسا کہہ رہے ہیں تو مجھے ویسا ہی بنا دے، اور اگر یہ بات صحیح نہیں ہے تو میری گرفت نہ کر، میری گرفت نہ کر، میری پکڑ نہ کر۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات سے گویا کہ ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ انسان خود اپنی عزت کرے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کفار کی عادت کے طور پر بتا کر ہمیں یہ محسوس کرایا کہ یہ عادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اگلی آیت جو آپ کے لیے منتخب ہے وہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس آیت سے ہم ایک عقیدہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے، میں ہر دن کوشش کرتا ہوں کہ ایک عقیدہ آپ تک قرآن مجید کی کسی نہ کسی آیت کے ذریعے پہنچا دوں۔ ہر دن کی میری یہ کوشش رہتی ہے۔
آج عقیدہ سمجھنے کے لیے جو آیت منتخب ہے وہ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم اللہ کا انکار کر دو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، یعنی تمہارے ایمان اور تمہاری عبادت کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ اگر تم کفر کرو تو تمہاری کوئی ضرورت اس کو نہیں، تمہاری وجہ سے اس کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ ولا يرضى لعباده الكفر، ہاں اگر تم کفر کرتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ وہ اپنے بندے میں کفر پسند نہیں کرتا، وہ راضی نہیں ہوتا کہ اس کا بندہ کفر کرے۔ ولا يرضى لعباده الكفر وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم کفر کے بجائے شکر کرنے لگو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں یہ کسی کا بوجھ کوئی اور اٹھانے کا ایک بڑا عجیب و غریب عقیدہ پھیلا ہوا ہے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، فلاں صاحب آپ کو بخشوائی دیں گے، یعنی آپ کا بوجھ وہ اٹھا لیں گے، آپ کو وہ کامیاب کرا دیں گے، آپ ان کے ذریعے کامیاب ہو جاؤ گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں رب تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ تم کفر کرو گے اس کا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ ہاں وہ کفر پسند نہیں کرتا ہے اور شکر گزاری پسند کرتا ہے، یہ بات تو ہے، مگر یہ یاد رکھنا کہ وہاں کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یاد رہے ہمارے معاشرے میں ہم اور آپ آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، اور جیسی وہ شخص دنیا سے جاتا ہے پھر اس شخص کو نیکیاں پہنچانے کی جو کوششیں شروع ہوتی ہیں، بھائی ابھی موت کے فوراً بعد ان کے نام پر قرآن پڑھو، ان کے نام پر پتیلے بناؤ، ان کے نام پر ٹفن پہنچاؤ، ان کے نام پر جمعراتیں لگاؤ اور پیر لگاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کرو۔ یاد رہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ کرام کو جن باتوں کی تعلیم دی تھی، ان کی بنیادی تعلیمات کیا تھی کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، یہ تعلیم تھی، یا یہ تعلیم تھی کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہو؟ کیا تعلیم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے بتائیں، آج ایک آدمی اگر دنیا سے چلا جائے اور اس کی اولاد اس کے لیے کچھ بھی نہ کرے تو پورا معاشرہ، کیسی اولاد ہے، اپنے باپ کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتے، ایسا بھی نہیں کر سکتے، ویسا بھی نہیں کر سکتے۔ مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ جس آدمی کے لیے آج پورا معاشرہ پتیلا بنوانے پر لگا ہوا ہے، وہی آدمی جب زندہ تھا تو مسجد میں آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اس بات کی فکر محلے کو نہیں تھی۔ وہ آدمی رمضان میں روزے رکھ لیتا تھا یا نہیں، اس بات کی فکر محلے کو نہیں تھی۔ یہ بتائیے کہ اگر کوئی پتیلے کے ذریعے گزرے ہوئے کی بخشش کی فکر کر رہا ہے تو یہ گزرا ہوا جب زندہ تھا تو ان کی بخشش کی فکر محلے والوں کو کیوں نہیں تھی؟ آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ اگر واقعی ان کی بخشش کی فکر ہوتی تو جب زندہ تھے تبھی سوچتے کہ ارے یہ کل کو مرے گا تو اللہ کے یہاں بڑا پریشان ہو جائے گا، بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، بھائی آپ یہ کیوں نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پتیلا جو ہے ان کی فکر میں نہیں بلکہ اپنی فکر میں بنوائی جا رہی ہے۔ ان کی فکر تو بس ایک بہانہ ہے، اگر ان کی فکر ہوتی تو زندگی میں ان سے نیکیاں کروانے کی کوشش کرتے۔ دیکھیں ایک بہت کم لفظوں میں اصولی بات میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے لیے بڑی کارآمد اور مفید رہے گی۔ دیکھیں ہم جو زندگی میں عمل کرتے ہیں اس عمل کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ عمل سے مراد عبادات، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جو بھی کرتے ہیں ان عبادات کو ہم 3 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی عبادت ہے وہ جو ہم جسم سے کرتے ہیں، ہم ان کو کہیں گے جسمانی عبادات۔ دوسری عبادات وہ جو مالی عبادات جو ہم مال سے کرتے ہیں، اور تیسری عبادات ہے قولی عبادات جو صرف ہم بول کر کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو جسمانی عبادات، مالی عبادات، قولی عبادات، یہ عبادات کی 3 قسمیں ہیں۔ جب ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم یہاں یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ، جسمانی عبادتیں، مالی عبادتیں اور قولی عبادتیں سب اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبادت کی 3 قسمیں صرف اللہ کے لیے۔ اب جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیں، عبادت کی 3 میں سے ایک قسم میں نیابت جائز ہے۔ اب نیابت کو پتہ نہیں کیا کہیں گے، یعنی کسی کا کام کوئی اور کر دے، اس کو نیابت کہتے ہیں، کسی کا کام کوئی اور کر دے۔ تو عبادت کی ایک قسم جو ہے اس میں نیابت جائز ہے، اور عبادت کی 2 قسموں میں نیابت جائز نہیں ہے۔ جیسے میں سمجھاتا ہوں کہ نماز جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے۔ اب جسمانی عبادت میں ہم کسی اور سے اپنا یہ کام کرا لیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ سنا کہ آپ کے والد بزرگ ہو گئے ہوں یا بیمار پڑ گئے ہوں یا تھکان محسوس کر رہے ہوں تو آپ سے کہیں کہ بیٹا آج مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے، ذرا میری عشاء کی نماز پڑھ دینا؟ اپنی زندگی میں کبھی آپ کے والد نے آپ سے یہ کہا؟ کبھی آپ کی ماں نے آپ سے یہ کہا؟ یا کبھی آپ اپنی اولاد سے یہ کہو گے کہ بیٹا آج میں سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، ذرا میری فجر پڑھ دینا، ذرا میری عشاء پڑھ دینا؟ کہیں گے کبھی آپ؟ یا کبھی پورے معاشرے میں کبھی کسی کو ایسا کہتے ہوئے آپ نے سنا؟ اگر جسمانی عبادت کسی اور کے ذریعے کرائی جا سکتی ہے تو آپ پوری زندگی ایک بار بھی اپنی نماز کسی اور سے کیوں نہیں پڑھواتے؟ نہیں پڑھواتے نا، کسی بھی مسلک کے لوگ نہیں پڑھواتے، معاشرے میں کوئی بھی نہیں پڑھواتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ قولی عبادت ہے، قولی عبادتیں جو ہم بول کر کرتے ہیں، مان لیجیے قرآن کی تلاوت ہے۔ کیا آپ نے زندگی میں کبھی سنا کہ ایک آدمی نماز کے بعد اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا ایک پارہ قرآن اپنا پڑھ لو اور ایک پارہ میرا پڑھ دینا؟ سنا کبھی آپ نے؟ کبھی سنا؟ کبھی کسی نے تو ایک بار پڑھوایا ہوتا کہ بیٹا تھوڑا سا اپنا پڑھ لینا اور تھوڑا سا میرا بھی پڑھ دینا۔ یا کوئی شخص نماز کے بعد کہے کہ مجھے جلدی سے جانا ہے، تم اپنی تسبیحات کر کے میری تسبیحات بھی کر دینا۔ سنا آپ نے کبھی؟ کیوں نہیں؟ آخر کیوں نہیں؟ مرنے کے بعد تو روز قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوایا جاتا ہے، ایک آدمی زندگی میں اپنے لیے کسی سے قرآن کیوں نہیں پڑھواتا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اگر ہم مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر کسی کو صبح شام بخش سکتے ہیں تو وہ زندگی میں اپنی طرف سے قرآن کیوں نہیں پڑھوا سکتا؟ مجھے بتائیں ذرا۔ یہ قولی عبادات ہیں، اس میں نیابت جائز نہیں ہے۔ جسمانی عبادت میں اور قولی عبادت میں نیابت جائز نہیں ہے۔ اب آتی ہے عبادت کی 3ری قسم، مالی عبادت ہے۔ مالی عبادت میں نیابت جائز ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ آپ نے اپنی زکوٰۃ مسجد میں لا کر دے دی اور آپ نے کہا کہ یہ مستحقین تک پہنچا دینا۔ اب آپ کی زکوٰۃ کوئی اور مستحقین تک پہنچا رہا ہے، نیابت ہوئی یا نہیں؟ اور زندگی میں آپ یہ کروا رہے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، آپ نے بیٹے سے کہا بیٹا یہ پکڑیے اور باہر جو مانگنے والا ہے اس کو دے دیجئے۔ آپ نے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ 10 20 100 50 بچے کے ہاتھ سے مانگنے والوں کو دیے ہوں گے، مگر اسی بچے سے کبھی آپ نے ایک پیج قرآن اپنے لیے پڑھوایا ہو تو بتائیں؟ پڑھوایا کبھی؟ مگر دوسروں کو پیسے دینے کے لیے بچے سے کہا یا نہیں کہا؟ یہ تو آپ کر رہے ہیں زندگی بھر۔ کہ مالی عبادات میں نیابت جائز ہے۔ اب مالی عبادت اپنا کسی اور کی طرف، اپنی عبادت کسی اور سے کروا سکتے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ ہے، کسی اور سے کہیے کہ وہ ادا کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور سے کہیں کہ وہ کر دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جسمانی اور قولی عبادات میں نیابت اگر زندہ رہتے ہوئے کسی نے اپنی اولاد سے کروائی ہو یا کسی سے کروائی ہو تو مجھے اس کی مثال بتائیں۔ حضرین کرام، پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھنے سے یہ لوگ منع کرتے ہیں۔ آپ قرآن کسی اور کے لیے پڑھ کر بخشتے ہیں جو کہ زندگی میں ممکن نہیں۔ آپ کسی کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کسی کے لیے روزے رکھ رہے ہیں جو کہ زندگی میں ممکن نہیں۔ ہاں، حج
اگرچہ جسم کے ذریعے کیا جاتا ہے مگر وہ اصل میں مالی عبادت ہے، اسی لیے کسی اور کی طرف سے حج اور عمرہ ممکن ہے، کسی اور کی طرف سے صدقات ممکن ہے، کیونکہ یہ سب مالی عبادات ہے، اور مالی عبادات میں نیابت یعنی کسی اور کی طرف سے کرنا جائز ہے۔ اگر اتنی سی بات سمجھ جائیں تو بات ہی ختم ہے۔ یہ ایصال ثواب کا بڑا سمپل سا معاملہ ہے۔ اس میں ایک بات اور ذہن میں رہے، جب ہم میت کو ثواب پہنچاتے ہیں تو صرف مالی عبادات کے ذریعے ممکن ہے، جسمانی اور قولی کے ذریعے ممکن۔ آپ 1 لاکھ چنے پڑھ لیں یا 1 کروڑ چوریے پڑھ لیں یا کچھ بھی کر لیں، یہ قولی عبادات ہیں جو ٹرانسفریبل نہیں ہیں، یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی بھی جسمانی یا قولی عبادات کر لیں، یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک بات یاد رہے کہ عبادات کسی کو پہنچانے کے لیے مالی عبادات پاسبل ہے، لیکن اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے جو کہ ایصال ثواب کے بجائے وصول ثواب کے طور پر سمجھنے کی ضرورت۔ دیکھیے، ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائے جو اس کی زندگی ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے، تو اس کا ثواب کسی کے پہنچائے بنا اسے پہنچتا رہے گا۔ یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ کسی کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنی زندگی میں کوئی مسجد بنوا جائے، کوئی مدرسہ بنوا جائے، کوئی مسافر خانہ بنوا جائے، کوئی پیاؤ لگا جائے، کوئی بھی امت میں عام کام کر جائے اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا استعمال ہوتا رہے، تو اس کا ثواب اس کو کیا مطلب؟ ہم جتنی بار نماز پڑھیں گے اتنی بار نماز کے بعد یہ کہیں گے کہ اللہ جس نے یہ مسجد بنوائی ہے ہماری نماز کا ثواب ان کو بخش دینا، پہنچا دینا، کریں گے کیا؟ یہ وصول ثواب ہے۔ جس نے مسجد بنائی ہے اس کو پہنچتا رہے گا، ہمیں کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری عبادت گاہ میں کس کس کا تعاون ہے، کتنا کتنا تعاون ہے، کون کتنا شریک ہے، کس کو کتنا اجر ملنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح سے۔ تو یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں نفع بخش علم سکھا کر جائے، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کی تفسیریں مفسرین نے لکھی، وہ تو چلے گئے، ہم ان کی تفسیر پڑھ کر آپ تک قرآن کا معنی اور مفہوم پہنچا رہے ہیں۔ حدیث کی وضاحتیں محدثین نے لکھی، وہ تو دنیا سے چلے گئے، ان کی حدیثیں پڑھ کر ہم آپ کو دین سمجھا رہے ہیں۔ انہیں اس کا تب تک اجر ملتا رہے گا جب تک ان کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا۔ مگر ایک حدیث پہنچا کر میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث کا ثواب پہنچا دے گا، کہوں گا یہ ان کو پہنچائے گا، تو یہ وصول ثواب ہے، یہ کسی کو پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہی نیک اولاد ہے، ایک شخص اپنی اولاد کو نیک بنا کر جائے، وہ اولاد نیکیاں کرتی رہے اور آگے نیکیاں سکھاتی رہے، اس کا اجر میت کو پہنچتا رہے گا۔ یہ وصول ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے کام خود کر لیں، ساتھ ہی کچھ ایسے کام بھی کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے جاری رہیں، اور اس کا انتظام کر جائیں۔ بعد میں بچے قرآن پڑھ کے بخشتے رہیں گے، پتیلے کھلاتے رہیں گے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ ہو تو سب کچھ رہا ہے، مل کچھ بھی نہیں رہا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رائج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور اسلام یہ چیزیں امت کو نہیں دی ہیں۔ آج کے لیے ایک آخری آیت میں آپ تک پہنچا دوں، بلکہ 2 آیتیں باقی ہیں۔ سورہ غافر آج آخری سورت پڑھی گئی۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 میں آپ سب سے گزارش کروں گا ایک بار ضرور پڑھ لیں۔ سورہ غافر مکی صورتوں میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور خاص کر کے مکی زندگی کی شروعات میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے۔ جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت عام کی، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں قربان کرنی پڑی۔ کسی کو گھر سے ہاتھ دھونا پڑا، کسی کو رشتے سے ہاتھ دھونا پڑا، کسی کو مال سے، کسی کو عزت اور آبرو سے، کسی کو اور کسی چیز سے، کسی کو۔ تو صحابہ کرام شروع میں جب ایمان لائے تو ان کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تب اللہ رب العالمین نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی ہے۔ اور کیسی تسلی دی ہے آپ حیران رہیں گے کہ اگر اللہ کی طرف بڑھنے سے آپ سے کچھ چھوٹا ہے تو آپ کو ملا کیا ہے، کبھی یہ بھی دیکھ لیجیے، یہ بھی سوچ لیجیے۔ میں نے یہ آیتیں آپ تک ایک بڑی بات سمجھانے کے لیے پہنچائی ہے۔
آج بھی ہم تمام لوگ جب گناہ چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں، یا شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آتے ہیں، یا بدعات چھوڑ کر سنت کی طرف آتے ہیں، یا پوری زندگی چھوڑ کر اچھی اور نیک زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو ہم سے بھی بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. تو اس وقت یہ آیتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یاد رہے سورہ غافر، جس کا ایک اور نام سورہ مومن بھی ہے، اس کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10 میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے آس پاس ہیں. کن کی بات چل رہی ہے؟ فرشتوں کی. ایک مسٹیک ہو گئی، فرشتوں کی بات نہیں چل رہی ہے، اللہ کے سب سے قریب رہنے والے فرشتوں کی بات چل رہی ہے. واضح ہو گئی بات کہ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے ارد گرد، یہ عام فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ سے سب سے قریب رہنے والے فرشتے ہیں، کیونکہ یہ حاملین عرش ہیں، یہ عرش کے ماحول میں رہنے والے فرشتے ہیں، یعنی مقرب ترین فرشتے. اب واضح ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. یہ فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لا رہے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ حاملین عرش ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. یہ کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز پر وسیع ہے. یعنی کون تیری رحمت کا حقدار ہے یہ تجھے بہت اچھی طرح سے علم ہے، لیکن ہماری گزارش ہے. کیا گزارش ہے؟ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اے ہمارے رب جن لوگوں نے توبہ کیا تو ان کی مغفرت فرما، اور جنہوں نے تیری راہ اختیار کی ان کی مغفرت فرما، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. دیکھیے، جن لوگوں نے توبہ کیا اور تیری راہ اختیار کی ان کی مغفرت. یہ توبہ کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں؟ آج کے حساب سے کم 3 قسمیں توبہ کرنے والوں کی ہو سکتی ہیں. دیکھیے، ایک آدمی ہے جو غیر مسلم ہے، وہ غیر اسلام سے توبہ کر کے اسلام اور ایمان میں داخل ہو جائے، یہ توبہ کی پہلی قسم ہے. دوسرا، ایک آدمی مسلمان ہے مگر بد عمل ہے. کیا ہے؟ بد عمل ہے. وہ نمازیں قائم نہیں کرتا، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ چوریاں کرتا ہے، وہ برائیاں کرتا ہے، بہت ساری بد عمل ہے. ٹھیک ہے، اب وہ بد عملی سے توبہ کر کے نیک عمل میں آ جائے، یہ توبہ کی دوسری قسم ہے. تیسرا، وہ انسان جو غلط عمل کرنے والا ہے، بد عمل نہیں، برا عمل نہیں، بلکہ توحید سمجھ کر شرک کرتا ہے، سنت سمجھ کر بدعتیں کرتا ہے، رسم و رواج اور خرافات میں الجھا ہوا ہے، وہ شرک و بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت میں آ جائے، یہ توبہ کرنے والوں کی تیسری قسم ہو سکتی ہے. یعنی انسان کفر سے توبہ کرے، انسان شرک و بدعت سے توبہ کرے، اور انسان بد عملی سے توبہ کرے یا بے عملی سے توبہ کرے، یہ توبہ کی قسم ہے. تو جو لوگ بھی توبہ کر کے آ رہے ہیں، چاہے وہ ایمان لا رہے ہیں، چاہے وہ شرک و بدعت چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ بد عملی اور بے عملی چھوڑ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ تیرے راستے پر برقرار رہ جائیں. فرشتوں کی شرط بھی بڑی تگڑی ہے. خالی توبہ کریں تو کوئی کچھ حاصل ہونے والا ہے. توبہ کریں اور تیرے راستے پر قائم رہ جائیں، توبہ کر کے نیک بنے رہیں، تو ان کی مغفرت فرما، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا اور ان کو جنت میں داخل فرما. ترتیب دیکھیے، مغفرت فرما، جہنم سے بچا، جنت میں داخل کر. کیا مطلب؟ مغفرت کے بنا جہنم سے بچنے کا چانس نہیں ہے، اور جہنم سے بچے بنا جنت میں جانے کا سوال نہیں ہے. مگر اس سے بھی مزے کی دعا یہ ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. ان کو تو جنت میں داخل کر ہی دے، مگر ان کے باپ دادا، ان کی بیویاں، ان کے بچے اور ان کے آل و اولاد میں سے کوئی اگر ٹھیک ٹھاک ایمان والے بھی ہوں، جنت میں جانے کے قابل بھی ہوں، تو ان کو سب سے اعلیٰ درجے میں جنت میں داخل کرو. اور باقاعدہ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ ایک خاندان کے جتنے لوگ جنت میں جائیں گے
ان میں سے جو سب سے نیک ہوگا پورے خاندان کو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے کے درجے میں جنت میں داخل کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ ایک انسان جو بہت نیک ہے اس کو اس کے خاندان سے ملانا ہے تو دو طریقے ہو سکتے تھے. ان کو نیچے اتار دیا جاتا, ساری پوری قوم تو نیچے ہے, ان کو نیچے اتار دو, بھائی آپ اپنے قوم میں رہو. سب کو وہاں پہنچا دیا جاتا, وہ تو رب تعالیٰ ہے نا. ان کو نہیں اتارے گا, کیوں؟ ان کو اتارے گا تو ان کے ساتھ ظلم ہو جائے گا, وہ تو اس درجے کا ہے, کیسے نیچے اتار دے. مگر اللہ تعالیٰ نیچے والوں پر فضل کر دے گا کہ ان کو نہیں اتارا جائے گا, آپ سب اونچے درجے میں ان کے پاس پہنچ جاؤ. ایک سلیقہ سیکھیں. ہم سب لوگ اپنے خاندان میں نظر ڈالیں تو ہمیں ملے گا کہ ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ملے گا جو بڑا نیک یا بڑی نیک ہمیں نظر آ جائے. ہمیں ہر خاندان میں کوئی مرد یا کوئی عورت بہت بڑا نیک یا بڑی نیک نظر آئیں گی. آپ اگر بہت زیادہ نیکیاں نہیں کر پاتے, بہت زیادہ عمل نہیں کر پاتے, تو ضروری نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے خاندان کے نیک مرد یا عورت کی بھرپور عزت کریں, کیونکہ ان کی نیکیوں سے آپ کا درجہ بھی انشاءاللہ آخرت میں بلند ہونے والا ہے. ان کی قدر کریں, ان کی عزت کریں, ان کا رتبہ اور ان کا مقام پہچانیں کہ نیکیاں تو وہ کر رہے ہیں مگر اس کا سیدھا سا فائدہ انشاءاللہ آپ کو ہونے والا ہے. آج کی ایک آخری آیت سنیں, اور یہ بھی عقیدے سے متعلق ہے, اس کو بھی بہت دھیان سے سن لیں. آپ کے رب نے کہا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. حاضرین, کوشش کرتے ہیں اس آیت کو کل واضح کر لیں گے انشاءاللہ. اصل میں 2-4 لفظوں میں